مجھے غروب آفتاب کے بعد ہالو پوائنٹ پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی بات ایک بوڑھے مچھیرے نے مجھے زمین کے ساحلی بندرگاہ پر بتائی تھی۔ جب میں نے اس سے لائٹ ہاؤس کے بارے میں پوچھا تو اس نے جال ٹھیک کرتے ہوئے سر بھی نہیں اٹھایا، بس ایک بات کہی، جب روشنی جل جائے وہاں مت رکنا۔ یقیناً اس بات نے میرا تجسس اور بڑھا دیا۔ لائٹ ہاؤس شہر سے تقریباً 2 میل دور ایک اونچی چٹان کے کنارے کھڑا تھا، لمبا، پرانا اور مکمل طور پر چھوڑا ہوا۔ شہر کے ریکارڈ کے مطابق یہ لائٹ ہاؤس 1978 میں بند کر دیا گیا تھا، جب آخری کیپر ایک سمندری طوفان کے بعد غائب ہو گیا۔ نہ لاش ملی، نہ کوئی وضاحت، وہ بس غائب ہو گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس آج بھی رات کو روشن ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی بجلی کئی دہائیاں پہلے کاٹ دی گئی تھی۔ جب میں ہالو پوائنٹ پہنچا تو آسمان اندھیرا ہونے لگا تھا۔ سرد اٹلانٹک ہوا چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی اور نیچے سمندر کی لہریں گرج کی طرح شور کر رہی تھی۔ لائٹ ہاؤس میرے اوپر کھڑا تھا، اس کی سفید پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ نیچے لگا لوہے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے بند کرنا بھول دیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی نمک اور زنگ کی بو محسوس ہوئی۔ ایک گھومتی ہوئی سیڑھی اوپر کی طرف جا رہی تھی، اندھیرے میں غائب ہوتی ہوئی۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھی چرچرا رہی تھی۔ جب میں اوپر چڑھنے لگا، آدھے راستے پر مجھے دیوار پر کچھ عجیب نظر آیا۔ سیڑھی کے ساتھ پتھر میں کچھ نام کھدے ہوئے تھے، درجنوں نام، کچھ بہت پرانے، کچھ نسبتاً نئے، اور ہر نام کے ساتھ ایک لفظ لکھا تھا، دیکھا گیا۔ میں اوپر چڑھتا رہا۔ باہر ہوا تیز ہو رہی تھی اور ٹاور کے ارد گرد کی دھاتی ریلنگ ہلنے لگی تھی۔ پھر اچانک لائٹ ہاؤس کی روشنی جل اٹھی۔ اوپر سے ایک طاقتور روشنی سمندر کی طرف گھومنے لگی، لیکن اوپر کوئی آواز نہیں تھی، نہ موٹر، نہ مشینری، بس روشنی خاموشی سے گھوم رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرے اوپر لائٹ ہاؤس کے اندر کوئی لالٹین والے کمرے میں چل رہا تھا، لیکن سیڑھی صرف ایک ہی طرف جاتی تھی، اوپر، یعنی وہ شخص صرف ایک ہی جگہ ہو سکتا تھا، بالکل اوپر، میرا انتظار کرتا ہوا۔ میں سیڑھیوں کے درمیان میں رک گیا۔ میرے اوپر قدموں کی آواز آ رہی تھی، آہستہ، سوچ سمجھ کر، جیسے کوئی گول دائرے میں چل رہا ہو۔ قدم، وقفہ، پھر قدم۔ لائٹ ہاؤس کی روشنی کبھی کبھار سیڑھی کے پاس موجود چھوٹی کھڑکی سے اندر آتی اور لمحے بھر کے لیے ٹاور کو روشن کر دیتی۔ ہر بار جب روشنی گزرتی، سائے ایسے ہلتے جیسے کوئی چیز ان کے ساتھ حرکت کر رہی ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ہوا ہے یا شاید اوپر کے کمرے میں کوئی ڈھیلا دھات کا حصہ، لیکن قدموں کی آواز بہت واضح تھی، بہت انسانی۔ میں دوبارہ اوپر چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں ٹاور کے اوپر پہنچ رہا تھا، سیڑھی تنگ ہوتی جا رہی تھی، ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، دیواروں کی دراڑوں سے تیز ہوا اندر آ کر عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ آخر کار میں آخری چند سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ لالٹین روم کا دروازہ بالکل اوپر تھا اور اسی لمحے قدموں کی آواز رک گئی، مکمل خاموشی۔ میں نے آہستہ سے اپنی ٹارچ دروازے کی طرف اٹھائی۔ کمرہ خالی تھا، چاروں طرف بڑے شیشے کی کھڑکیاں تھیں اور درمیان میں لائٹ ہاؤس کی بڑی روشنی گھوم رہی تھی، لیکن نیچے والی مشینری حرکت نہیں کر رہی تھی، نہ گیئرز، نہ موٹر۔ پوری روشنی خود ہی خاموشی سے گھوم رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ باہر سمندر کی تیز ہوا شیشوں کو ہلا رہی تھی۔ اسی وقت میری نظر لائٹ کے نیچے دھات کے فرش پر پڑی۔ وہاں بھی کچھ کھدا ہوا تھا، مزید نام، سینکڑوں نام۔ ہر نام دھات میں زور سے کھدا ہوا تھا اور ہر نام کے ساتھ ایک ہی لفظ لکھا تھا، دیکھا گیا۔ وہی لفظ جو میں نے سیڑھیوں پر دیکھا تھا، لیکن آخری نام دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ وہ بہت نیا لگ رہا تھا، جیسے ابھی ابھی لکھا گیا ہو، اور اس پر لکھا تھا میرا نام۔ اس کے نیچے ایک اور لفظ لکھا گیا تھا، لیکن وہ کھدا ہوا نہیں تھا، وہ گیلی سیاہی سے لکھا گیا تھا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے لائٹ ہاؤس کی روشنی دوبارہ کمرے میں گھومی اور ایک لمحے کے لیے مجھے روشنی کے شیشے میں ایک عکس نظر آیا۔ کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا، لمبا، خاموش، ساکت، سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب میں فوراً مڑا، کمرہ خالی تھا، صرف ایک چیز بدلی تھی، سیڑھیوں کا دھاتی دروازہ آہستہ سے بند ہو چکا تھا اور لاک ہو گیا تھا۔
میرے پیچھے دھاتی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ لاک ہو گیا۔ میں فوراً مڑا اور ہینڈل کو زور سے کھینچا۔ وہ ہلا تک نہیں۔ باہر سمندر کی تیز ہوا شیشوں سے ٹکرا رہی تھی اور لائٹ ہاؤس کی روشنی اب بھی اندھیرے سمندر پر گھوم رہی تھی۔ آگے پیچھے، آگے پیچھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ضرور نیچے جانے کا کوئی اور راستہ ہوگا، کوئی مرمت والا دروازہ، کوئی ایمرجنسی سیڑھی۔ لیکن جب میں کمرے کے گرد گھوما تو مجھے ایک عجیب چیز محسوس ہوئی۔ فرش پر کھدے ہوئے نام بے ترتیب نہیں تھے، وہ سب لائٹ ہاؤس کے بڑے لینس کے گرد ایک دائرے میں لکھے گئے تھے، اور ہر نام کے ساتھ ایک سال بھی لکھا ہوا تھا۔ 1978، 1983، 1991، 2004۔ مختلف سال، مختلف نام۔ پھر مجھے ایک اور بات سمجھ آئی۔ ہر وہ سال جس کے ساتھ نام لکھا تھا، اسی سال ہالو پوائنٹ کے قریب کوئی نہ کوئی شخص لاپتہ ہوا تھا۔ کوئی کشتی چلاتے ہوئے، کوئی مچھلی پکڑتے ہوئے، کوئی چٹانوں کی سیر کرتے ہوئے۔ سب کے سب میری ٹارچ میرے ہاتھ میں ہلکی سی کانپنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے کے درمیان کی طرف بڑھا، لائٹ ہاؤس کے بڑے لینس کی طرف، اور تب میں نے کچھ عجیب دیکھا۔ موٹے شیشے والے گھومتے ہوئے لینس کے اندر سمندر کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن وہ باہر والا سمندر نہیں تھا۔ شیشے کے اندر والا سمندر عجیب لگ رہا تھا۔ پانی میں کئی سائے حرکت کر رہے تھے، درجنوں، جیسے لوگ پانی کے اندر کھڑے ہوں، اوپر دیکھتے ہوئے، مجھے دیکھتے ہوئے۔ روشنی دوبارہ میرے چہرے پر پڑی اور اچانک لینس میں سمندر کا عکس غائب ہو گیا۔ اب اس میں لالٹین روم نظر آ رہا تھا، لیکن وہ خالی کمرہ نہیں جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس عکس میں کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ خاموش سائے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے، سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً مڑا، کمرہ خالی تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ لینس کی طرف دیکھا، وہ سائے اب بھی وہاں تھے، اور ان میں سے ایک آگے بڑھا۔ میں نے فوراً اس چہرے کو پہچان لیا۔ میں غائب ہونے والا تھا، میں غائب ہونے والا لائٹ ہاؤس کیپر 1978۔ میں نے اس کی تصویر شہر کے بندرگاہ پر دیکھی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سیدھا میری طرف اشارہ کیا۔ اسی لمحے لائٹ ہاؤس کی روشنی گھومنا بند ہو گئی۔ پہلی بار جب سے وہ جلی تھی، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ہوا رک گئی، روشنی رک گئی، اور پھر ایک ناممکن چیز ہوئی۔ لائٹ ہاؤس کی روشنی سمندر کی طرف جانے کی بجائے اندر کی طرف مڑ گئی، میری طرف۔ شیشے کے لینس نے پوری روشنی میرے گرد ایک چمکتے دائرے میں جمع کر دی۔ فرش پر کھدے ہوئے نام ہلکی روشنی سے چمکنے لگے، ایک ایک کر کے، جیسے انہیں پڑھا جا رہا ہو، جیسے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہو۔ پھر وہ آواز سنائی دی، گہری، ٹاور میں گونجتی ہوئی، دیکھ لیا گیا ہے۔ روشنی اور تیز ہو گئی، میرا نام بھی چمکنے لگا، اور اس کے نیچے دھات پر آہستہ آہستہ ایک نیا سال خود بخود کھدنے لگا، موجودہ سال۔ پھر اچانک روشنی دوبارہ سمندر کی طرف مڑ گئی، ہوا دوبارہ چلنے لگی، ٹاور پھر سے چرچرانے لگا، اور میرے پیچھے دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ جب میں آخرکار سیڑھیوں سے نیچے پہنچا تو میں نے دروازے کے پاس دیوار پر ایک نیا نام کھدا ہوا دیکھا، میرا نام، اور اس کے ساتھ وہی لفظ جو باقی سب کے ساتھ لکھا گیا تھا، دیکھا گیا۔